اچھا میں ابھی یہ سوال کر رہا تھا ایڈم صاحب، ابھی جب کوئی مومن آئے گا تو اس سے ٹاپک پہ بات بھی کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا ابھی بات چل رہی تھی اسرائیل اور فلسطین کی، تو ہمارے روبین صاحب آ کے بہت ساری چیزیں بتا کے گئے تو کچھ بات نکلی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھائی بھائی کا جو یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم امت پہ بلیو کرتے ہیں، اس پہ نیشنلزم پہ یہ ساری چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر دنیا کے کوئی بھی کونے میں اگر دوسرا مسلمان بھائی ہے تو وہ ہمارا جو ہے بھائی ہے، وہ امت میں آتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ محبت تب کہاں چلے جاتی ہے جب ان کے مسلمان بھائی تکلیف میں ہوتے ہیں؟ یہ مسلم کنٹریز ان ریفیوجیز کو کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا ویسٹ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کو لینے کا؟ کیا ان کے اندر ہی پوری انسانیت ہے اور یہ کیا کر رہے پھر؟ سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گیم ہے. سارے پیلسطینین آپ کے پاس جرمنی گئے، ادھر سے اوپر اسپین گئے، ادھر گئے، یہ ٹرکی شرکی اور ادھر آس پاس کی، اور ایون آپ اس کے سب سے پاس تو عرب ہے نا. اسرائیل کراس کرو تو آپ عرب میں آ جاتے، سیدھا ایجپٹ چلے جاتے ہو. لائک وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، سانپ سوکی ہوئی ہے ان سب کو. جارڈن نے اعلان ضرور کیا لیکن جارڈن نے بارڈر اوپن نہیں کیا 100%. ابھی میں لاسٹ ٹائم جو سن رہا تھا اس کا اعلان سن رہا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ حالانکہ انہوں نے اپنی ریلیز بھی بند کروائی تھی، پرو پیلسٹائن ریلیز جو ہو رہی تھی، تو جارڈن نے اسے بند کرایا تھا لاسٹ ٹائم جو میں سن رہا تھا. اور ڈفرینٹ چینلز کے اوپر پڑا ہوا ہے میڈیا کے اندر. میرے صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اعلان ہوا تھا، ابھی اس کی امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوئی یا شاید ہو گئی ہے اس وقت. یار دنیا کی نیوزز اتنی تیزی سے چل رہی ہیں اور اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر حتمی طور پر بات کر دینا مناسب نہیں ہے اس وقت. سو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سے اٹ. ہاں میں نے یہ ضرور سنا تھا کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم کھولیں گے اور دیں گے، لیکن آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ وہ اوپن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس وقت. ہاں لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ عربوں کو کھولنا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے کلیم تو ان کا یہ ہے کہ یہ عرب لوگ ہیں، فلسطینی لوگ اصل میں عرب لوگ ہیں، یہ ان کا کلیم ہے، تو لہٰذا ان کو کھولنا چاہیے. تو کیوں نہیں کھولتے؟ تو اب مر رہے ہیں. اور بائی دا وے کب سے یہ لوگ لگے ہوئے؟ حماس کو میزائل دے رہے ہو آپ، حماس کو سب کچھ دے رہے ہو آپ، لیکن آپ لوگ اپنی نہ فوج بھیجتے ہو، نہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہو، نہ ان کو اپنے پاس کھڑا کرتے ہو. کیوں اچھا فوج بھی نہیں دیتے کیا یہ لوگ؟ نہیں؟ میزائل دے رہے ہیں، ایران دے رہا ہے، قطر دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں، میزائل دے رہے ہیں. ایک طرف ان کو میزائل دیتے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کو کہتے ہیں اسرائیل ہاں وی ایکسپٹ یو. میرے خیال میں پاکستان ان چند ایک کنٹریز میں سے رہ گیا جو ابھی تک اسرائیل کو ایز اے کنٹری نہیں مانتا، اور پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل سفر نہیں کر سکتے. آپ سعودی پاسپورٹ پہ اسرائیل جا سکتے ہو، سعودی پاسپورٹ پہ اسرائیل جا سکتے ہو، باقی تمام پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل جا سکتے ہو. انہوں نے اسرائیل کو ایز اے سورین گورنمنٹ ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر کنٹری کے لیے یوز ہو سکتا ہے ایکسپٹ اسرائیل، کیونکہ آپ اسرائیل کو کنٹری نہیں مانتے. تو یار یہ سین تو اس وقت بڑا عجیب سا ہے. دیکھیں اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو اسلامک گورنمنٹس ہیں یہ کس طرف اونٹ بٹھائیں گی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ، کیونکہ اس وقت اسلامک گورنمنٹ اٹھ کے نہیں آئی کوئی بھی. لیکن اسرائیل بند بھی نہیں کر رہا. پہلے ہوتا تھا کہ اسرائیل 2-4 اٹیک کیے اور وہ چپ کر جاتا تھا، وہ بھی کہتا تھا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے. اس وقت وہ بھی آ گیا کہ ہم نے بھی نہیں چھوڑنا، کر لو جو کرنا ہے، پٹ لو جو پٹنا ہے. تو فار ناؤ آئی ڈونٹ تھنک کہ رائٹ. اس وقت ایسا سین نہیں ہے، لیکن سین بن بھی سکتا ہے کبھی نہ کبھی. ریبرٹ صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم مائی کوشچن از ول دس لیڈ ٹو ورلڈ وار 3؟ ناٹ رائٹ ناؤ. ایک آدھی اور اسٹرانگ کنٹری اگر مسلٹی کنٹری اس زد میں آ گئی پھر پراببلی. ابھی نہیں. دیکھیں ابھی 2 وارز آپ کی چل رہی ہیں ویسے دنیا میں، اگر دیکھا جائے تو 2 انڈیپینڈنٹ وارز چل رہی ہیں. ایک آپ کی وار چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کی، اور ایک وار نیچے یہاں پہ ہو گئی. ٹھیک ہے،
تیسری وار آپ کی اکنامک وارفیئر چل رہی ہے. اکنامک وارفیئر میں اگر آپ دیکھیں اس وقت تو یورپ، امریکہ اور کینیڈا اس وقت ریسیشن کے دہانے پہ ہے. لائک دے آر آن دی ایج آف اٹ. اور میں نے یورپ کہہ دیا تو یو کے کو انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ یورپین یونین میں یوزلی یو کے انکلوڈیڈ نہیں ہوتا. تو دیٹ از وائی آئی سیڈ یورپ ناٹ یورپین یونین. سو یو کے از انکلوڈیڈ. یو کے کا انٹرنیشنل ڈیٹ ریٹ اور انڈیویجول ڈیٹ ریٹ ہیز ٹاپڈ اٹس لمٹ. کینیڈا کا اٹس ٹاپڈ اٹس لمٹ. لوگوں کی سیلری انکریمنٹس are far less than the inflation in the past 4 years. ہر کوئی تو یہ اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیں، دونوں اکنامک ویلیو کے اوپر بھی ہوئی تھی. بیسکلی اگر دیکھا جائے اگر آپ تو وہ خالی لینڈ کے اوپر تھی، اکنامیکل ویلیوز بھی ساتھ میں شامل ہوتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے لگا، لیکن دیر آر سو مینی ادر ریزنز جو کہ لیڈ کریں گی ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. اینڈ ون آف them is the economical crisis. اگر آپ کی جو میجر کنٹریز ہیں اس وقت یہ اکنامیکل کرائسس سے باہر نہ نکلیں، جس میں یورپین یونین کی کچھ کنٹریز ہیں، یو کے ہے، امریکہ صاحب بہادر ہیں، اور اگر یہ لوگ باہر نہ نکل سکے پراپر طریقے سے، کنٹرول نہ کر سکے، اور یعنی اس وقت لوگ چیخ رہے ہیں کہ یار ریسیشن کرو. کینیڈا کے اندر اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو پلیج کر کے اس کی جو ایکویٹی ہے اس کے اوپر لون لے کے خرچہ کرنے پہ آ گئے ہیں اس وقت. اور یہی کام میرے خیال میں امریکہ والی سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے، یو کے والی سائڈ کے اوپر ہو رہا ہے اس وقت. تو لوگ جو ہیں اس وقت اخیر پہ آ گئے ہیں، نک پہ آ گیا ان کا سارا کچھ. دوسری سائڈ سے یہ والی گیم چل رہی ہے. اچھا، وار میں سب سے پرومیننٹلی آپ کا جو امریکہ ہے نا وہ جیتتا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ ویپنز جو ہے نا وہ بیچتا ہے. امریکہ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے ویپن ایکسپورٹ ہے. ہی از رچ ان ویپن ایکسپورٹ. اسرائیلیوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ویپن خریدیں گے تو پراببلی امریکہ صاحب بہادر جو ہے نا وہ اپنے ریسیشن کو کس طریقے سے قابو کریں گے، اور فائنانس آئیں گے، ان کے پاس ٹیکسز آئیں گے. سو وار از گڈ. اصل میں امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھا، یہ جو بڈھا بابا جی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے رشیا کی اپوزٹ $2 ٹریلین ادھر بھیج دیا یوکرین میں، اور یوکرین ویپن خرید نہیں سکتا، لہذا وہ دان کیا گیا. اسرائیل کیوں ویپن یوکرین خرید کیوں نہیں نہیں سکتا، خرید سکتا؟ غریب ملک ہے نا، چھوٹا ملک ہے نا، اس کو دان اچھا دیا اچھا. تھا. اگر آپ دیکھو تو آج سے 2 سال پہلے دان دیا تھا انہوں نے، ویپن دان کے طور پہ دیے تھے. اسرائیل خرید سکتا ہے. تو یعنی اسرائیل ہیز منی، they have people to buy the weapons, and it's very like میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ کیا سعودی، کویتی یہ کھڑے ہوتے ہیں اینٹی مسلم ایجنڈا کے اوپر اور پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے. اگر یہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے ہیں اور یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں، تو آلریڈی دنیا اس وقت اکنامیکل کرائسس کے اندر ہے. اور چونکہ دنیا اس وقت اکنامیکل کرائسس کے اندر ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن مزید بڑھے گا، کیونکہ ایوری تھنگ رنز آن پیٹرول یا ڈیزل. آپ کے جو شپس ہیں وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں، جو کنٹینر لے کے آتے جاتے ہیں. کنٹینر جگہ لینڈ ہوتا ہے وہاں سے ٹرکوں میں، ڈیزل ٹرکوں میں سامان کسی جگہ جاتا ہے، اور آپ کے گھر اور کی چھوٹی وہ چھوٹے ٹرکوں میں جاتی. ایوری تھنگ رنز آن پیٹرول. تو اگر آپ کے بیرل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو سارے کی ساری انفلیشن مزید بڑھے گی. اگر ایسا ہوتا ہے اور انفلیشن مزید بڑھتی ہے، then I would say کہ it is leading towards a bigger war. اب صرف اور صرف ان مسلٹوں کے اوپر رہتا ہے کہ یہ پرو پیلسٹائن ہو کے صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، یا پرو پیلسٹائن ہو کے پیٹرول کی پرائس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں
تاکہ پیسہ زیادہ اکٹھا کر کے فلسطین کو دے سکے. سو اٹ جسٹ ڈیپینڈس. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سارا پیٹرول اس علاقے سے آ رہا ہے. امریکہ نے تو اپنے کنویں سائڈ پہ رکھے ہوئے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس نے گھر لے کے جانے ہیں, دنیا تباہ ہوگی تو پھر نکالے گا پتہ نہیں. اور کینیڈا کے بھی کنویں سائڈ پہ ہیں, بہت کم نکالتے ہیں وہ لوگ. تو یہ گیم جو ہے نا یہ سیٹ کیا ہے. بہرحال یہ میرا پرسنل انالیسس ہے. ایچ ایس بھائی کا پوائنٹ ہے, ان کے پاس آئل ہے لیکن دوسرے چیزوں کے لیے ڈیپینڈ ہے دوسری کنٹریز پہ, سو نہیں بڑھائیں گے. ہاں لیکن بڑھائیں گے بھی نا. سو اٹ ڈیپینڈز یار, یہی میں کہہ رہا ہوں یار. دیکھو آئی ایم جسٹ اے ان نون گائے آن یوٹیوب. میری بات کو نہیں مانے, یہ میرا چھوٹا سا انالیسس ہے بیسڈ آن پرسنل ویو, پرسنل انالیسس ہے. ڈونٹ جسٹ تھنک کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بہت بڑا صحافی اور پتہ نہیں کوئی اس ٹائپ کی چیز کوئی بات آ رہا ہے. اٹس ناٹ مائی اسٹرانگ پوائنٹ, یہ میرا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے جس میں بات ڈنکے کی چوٹ پہ رکھ کے کہہ سکوں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو based on the current analysis of the economics of the world and the situation of the world. But this is my view, and اگر کوئی مجھ سے ڈیفر کرنا چاہتا ہے تو he has all the right to defer it. اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں ہے میری طرف سے. It's just my personal point of view. Thank you, Adam.